गाड़ी देख के देखो तंदी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत हातिब इब्न अबी बलताअह रजी अल्लाह अन्हु का किस्सा। हदीस का तर्जुमा मुख्तसरन आ गया था। मजीद थोड़ी सी वजाहत उसके अंदर वो रिवायत मनकूल थी हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अबू मरसद गनवी रजी अल्लाह अन्हु और जुबैर इब्न अव्वाम को भेजा। ये तीन सहाबी हो गए। आगे फतह मक्का के किस्से में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस रिवायत को फिर जिक्र करेंगे और वहां गज़वाए फतह मक्का का उन्वान है। और वहां पर हजरत अबू मरसद गनवी रजी अल्लाह अन्हु की जगह हजरत मिक़दाद इब्न असवद रजी अल्लाह अन्हु को का जिक्र किया है। तो अब इन दोनों बातों के अंदर तत्मीक यूं होगी, बुनियादी तौर पर तो हुजूर ने भेजा हजरत अली और हजरत जुबैर इब्न अव्वाम को। ये दोनों बड़े जलील कदर सहाबा किराम हैं। फिर एक और आदमी को इनके साथ लगा दिया जिनका नाम वहां आया मिक़दाद इब्न असवद। और फिर उसके बाद एक दूसरे आदमी को भी इन दोनों के साथ शामिल कर दिया जिसको अबू मरसद गनवी कहा, जिसका तज़किरा यहां बदर वाली रिवायत के अंदर आया। तो हर चार अफराद थे और ये चारों के चारों जैसा बताया घोड़सवार थे। रोज़ा खाख पर जब पहुंच गए, जो मदीना तैयबा से तकरीबन 12 मील के फासले पर है, वहां वो खातून मिली, मुशरिका थी, सारा जिसका नाम था, और जिसके पास वो खत था जो हातिब इब्न अबी बलता रजी अल्लाह अन्हु की तरफ से लिखा गया था मुशरिकों की तरफ। और आगे हदीस में ये फरमाया, हजरत अली फरमाते हैं कि हमने जब उस खातून को पा लिया
وہ اونٹ پر چلی جا رہی تھی، تو ہم نے یہ کہا کہ خط نکالو. اس نے جواب دیا کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے. اور پھر ان حضرات نے اس کے اونٹ کی لگام کو پکڑ لیا اور اونٹ کو بٹھایا. تو ہم نے اس کے سامان کی تلاشی لی، لیکن ہمیں خط نہ ملا. تو ان حضرات نے کہا کہ حضور غلط بیانی تو کر نہیں سکتے، ضرور خط ہے تمہارے پاس، نکال کر دے دو. او لنجردن کا، نہیں تو ہم تمہیں جامع تلاشی لیں گے برانہ کر کے. اور اس کے بعد جب خاتون نے دیکھا کہ واقعتاً یہ ایسا کر دیں گے، تو اب احوت الی حجزتها، حجزہ کی طرف جھکی. حجزہ کہا جاتا ہے جہاں پر گرہ باندھتے ہیں ایسی جگہ کو، ایزار باندھنے کی جگہ کو بھی ماقد ایزار کو بھی حجزہ کہتے ہیں. اور اس نے حجزہ کے اوپر ایک چادر باندھ رکھی تھی. ایزار باندھ لیا، اوپر ایک اور چادر باندھ رکھی تھی. اور اس خاتون نے وہاں سے خط کو نکالا، ماقد الازار سے، حجزہ سے. اس روایت کے اندر تو یہ آیا، فتح مکہ والی روایت کے اندر آیا اس عورت نے اس خط کو نکالا اپنے بالوں کے جوڑے سے. ہو سکتا ہے کہ اس خط کی دو کاپیاں ہوں، دو پرزے ہوں، اور دو بنا دیے کہ ایک گم ہو جائے تو دوسرا کام آئے. تو اس طرح ایک بالوں کے جوڑے سے اور دوسرا ماقد الازار سے نکالا. دوسری اس کے اندر تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ اس عورت نے یہی خیال کیا کہ میری جامع تلاشی لیں گے، اور پہلے خط تو تھا بالوں کے جوڑے میں، پھر اس کو وہاں سے نکال کر ماقد الازار میں رکھ دیا. اور تیسری توجیہ اس کے اندر یہ ہے کہ وہ خاتون، اس کے بال لمبے لمبے ہوں، اور اس نے ان لمبے بالوں کے جوڑے کے اندر خط رکھ لیا، اور اس خط کو پھر نیچے کمر میں اور نیفے میں کر دیا تاکہ اچھی طرح محفوظ ہو جائے. تو اب اس طرح دونوں باتیں صادق آ گئیں کہ ناڑا باندھنے کی جگہ ماقد الازار جس کو کہتے ہیں وہاں سے نکالا، یہ کہنا بھی صحیح ہے، بالوں کے جوڑے سے نکالا، دونوں باتیں صادق آ گئی. حضرت عمر نے یہ سارا کا سارا منظر دیکھا تو کہا کہ حاتب کے متعلق کہا کہ اس نے تو خیانت کر دی، اللہ کی خیانت کی، اللہ کے رسول کی خیانت کی، مومنوں کی خیانت کی. مجھے اجازت ہو تو میں ان کو جان سے مار دیتا ہوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
حضرت عمر کی اس بات کی طرف التفات ہی نہیں کیا. حضرت حاطب کی طرف متوجہ ہو کر یہ پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے اس کام کے اوپر آمادہ کیا, تم نے اس طرح خط لکھا. تو اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ملزم کوئی بھی ہو اس کو صفائی کا موقع دینا چاہیے. بظاہر تو الزام ثابت ہو گیا, خط پکڑا گیا, پھر بھی صفائی کا موقع آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا, اور شریعت کا یہی قانون ہے, اخلاقاً بھی شرعاً بھی ضروری ہے. اس لیے احادیث کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب قاضی کے سامنے مقدمہ پیش ہوتا ہے تو ایک فریق کی بات سن کر کبھی فیصلہ نہیں دیتا جب تک کہ فریق مخالف کی بات نہ سن لے. یہاں اگرچہ حکم ثابت ہو گیا, وہی سے ثابت ہو گیا, خط پکڑا گیا اور عورت پکڑی گئی, خط بھی مل گیا, تحریر موجود, ثبوت موجود, لیکن حضور نے ملزم کو صفائی کا موقع دیا. لہذا شرعی ضابطہ یہ ہے کہ کتنے ہی دلائل واشگاف ہوں لیکن دوسرے فریق کو موقع دیا جائے گا اپنی صفائی پیش کرے. یہاں ایسا ہی حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے موقع دیا صفائی پیش کریں, حضرت عمر کی طرف التفات ہی نہیں کیا. اور حضور نے یہ کہا ما حملک علی ما صنعت, مجرم سے یہ کہا کہ کیا وجہ ہوئی. اب حضرت حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے اپنے اعذار پیش کیے, عرض کیا کہ اللہ کی قسم یہ بات نہیں کہ میں اللہ پر رسول پر ایمان نہیں لایا, اور اللہ پر اور اللہ کے رسول پر تو میرا مکمل ایمان ہے. اور آگے وجہ یہ بتلائی میں نے یہ ارادہ کیا کہ کفار قریش کے اوپر میرا ایک احسان ہو جائے, اور اس احسان کے ذریعے سے اللہ تعالی قریش سے میرے گھر والوں اور میرے مال اور متاع کی دفاع کرے. اور صحابہ کرام میں سے کوئی ایسا نہیں, یعنی ان مہاجرین صحابہ کرام میں سے کوئی ایسا نہیں کہ ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار قرابتدار وہاں نہ ہو, مگر یہ کہ میں اس قبیلے سے تعلق رکھتا نہیں, میں تو یمن سے آ کر یہاں آباد ہوا, اور میں احسان کروں گا تو یہ لوگ میرا دفاع کریں گے, میرے اہل و عیال کا دفاع کریں گے. اور پہلے آپ کے کانوں کے اندر یہ بات پڑ گئی, بتائی تھی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے. مکہ مکرمہ میں ان کا مال و اسباب تھا, امیہ ابن خلف سے یہ معاہدہ کر دیا تھا کہ مکہ میں ان کے مال و متاع کی حفاظت کریں گے, اور مدینہ طیبہ میں جو امیہ کی چیزیں ہوں گی وہ ان کی حفاظت کریں گے. تو دراصل جتنے ہی مہاجر صحابہ کرام تھے
انہوں نے ہجرت تو کی، لیکن ان کے بیوی بچے ان کے ساتھ نہیں آئے، بسا اوقات گھر کا ساز و سامان بھی نہیں وہیں چھوڑ کر آئے۔ تو حضرت حاطب ابن ابی بلتا رضی اللہ عنہ خود تو آ گئے، لیکن ان کا جو گھر تھا اور مال و اسباب تھے وہ وہاں مکہ میں ہی تھے، اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ یہ لوگ میرا میرے خاندان کا، میرے گھر والوں کا دفاع کریں گے۔ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ جب آدمی گھر سے نکل گیا، بیوی بچے ہیں، جائیداد ہے، ممکنہ حد تک ان کی حفاظت کی تدبیر بھی انسان اختیار کرے، یہ سنت صحابہ ہے۔ تو خیر حضرت حاتم ابن ابی بلتا قریش کے افراد میں سے تو تھے نہیں، یہ تو یمن کے رہنے والے تھے، ہجرت کر کے مکہ آئے اور قریش مکہ میں رہنے لگے، اور وہاں سے پھر ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے، بیوی بچے وہی مکہ میں ہی تھے، ان کی حفاظت کا انہوں نے یہ انتظام کیا۔ اور جب حضرت حاتب نے اپنا عذر بیان کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کو قبول کیا، ان کی تصدیق کی اور فرمایا صدق خاطب ولا تقول له الا خیرا، سچ کہا اس نے، تم اس کو سوائے خیر کے کسی اور بات کی طرف منسوب نہ کرنا۔ اس لیے اس نے اسلام چھوڑا نہیں، مسلمانوں کے ساتھ غداری کی نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جب یہ بات آ گئی، حضرت عمر نے دوبارہ عرض کیا اس نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور مومنوں کی خیانت کی ہے، مجھے چھوڑیے، میں اس کی گردن مارتا ہوں۔ تو یہاں شبہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا صدقہ ولا تقولوا له الا خیرا، حاتب نے سچ بات کہی، خیر کے سوا کوئی اور بات اس کے متعلق نہ کہو، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دوبارہ کیسے کہہ دیا کہ یہ خائن ہے، اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں؟ تو اس کے مختلف جوابات، ایک جواب اس کا تو یہ ہے کہ حضرت عمر کفر و نفاق میں بڑے سخت تھے، اللہ کے احکام کے اوپر عمل کرنے میں بڑے سخت تھے۔ ہر جمعے کو خطبے میں پڑھا جاتا ہے وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، تو تشدد کا رویہ جو اختیار کیا اس لیے کہ حضرت عمر ایسے مسائل کے اندر بڑے سخت تھے۔ ایک جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت عمر غصے میں مغلوب الحال ہو گئے تھے، حضور نے تو کہہ دیا کہ ان کے متعلق خیر ہی کہو، لیکن تو تالیف قلب کر رہے ہیں، حوصلہ افزائی، حضرت حاتب کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور حضرت عمر کے پیش نظر یہ تھا کہ یہ آدمی حوصلہ افزائی کا استحقاق نہیں رکھتا ہے، اور اس نے جو کچھ کیا ہے اس کا جو کرنا ہے وہ ایسا
کہ وہ اس کا استحقاق رکھتا ہی نہیں کہ اس کے ساتھ حوصلہ افزائی والا معاملہ کیا جائے. اور ہمارے اکابرین میں حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے اس کا ایک جواب اور دیا ہے کہ دیکھیے فی الجملہ کسی نہ کسی درجے میں حضرت خاطب سے کمی تو ہوئی، اور اس کو اگر حقیقی نفاق نہیں کہا جا سکتا تو کم از کم عقیدے کا نفاق تو کہا جا سکتا ہے. حضور نے تو نفاق کی نفی کی کہ عقیدے کا نفاق نہیں، لیکن حضور نے عملی نفاق کی نفی تو نہیں کی. حضرت عمر نے ان کو خائن اور منافق کہا اس لیے کہ یہ عقیدے کا منافق تو نہیں لیکن عمل کا نفاق تو ہے. اور جب یہ بات ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سزا ان کے اوپر پھر کیوں جاری نہیں کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو امیر کی جانب سے سزا دی جاتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک کو تو تعزیر کہتے ہیں اور دوسری کو حد کہتے ہیں. حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ تعزیر کے تو مستحق تھے اور حد کے مستحق نہ تھے. تو حاکم وقت اور عدالت وقت کو یہ اختیار ہے کہ اگر کوئی تعزیری سزا ہے تو تعزیری سزا کو معاف کر سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا جاری نہیں کی اس لیے کہ کسی فضیلت والے شخص، منقبت والے شخص کی تعزیر کو معاف کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ مشکات کے اندر بھی ایک روایت آپ نے پڑھی ہوگی کہ جو لوگ ذویل حق ہوتے ہیں یعنی ذی حیثیت لوگ ہوتے ہیں اور نیکوکار ہیں، کار قضا ان سے کوئی جرم صادر ہو گیا تو ان کی اس طرح کی جرموں کی پردہ پوشی کرو. تو یہ تعزیری حکم تھا، حضور نے سزا جاری نہ کی. اور آگے قصہ ایک آئے گا حضرت عمر کے دور میں ان کے برادر نسبتی حضرت حفصہ کے ماموں ابن عمر کے ماموں ان سے ایک نادانی ہو گئی اور غلطی ہو گئی، شرب خمر کر لیا اور شرب خمر کرنے کے بعد ثابت ہو گیا. حضرت عمر نے سزا جاری کی، حالانکہ تھے وہ بھی بدری، یہ بھی بدری، ان کو چھوڑ دیا وہ بدری، ان کے اوپر سزا جاری کی. یہ تعزیر تھی، تعزیر کو معاف کیا جا سکتا ہے. اور جو حد ہوتی ہے حد کو امیر المومنین بھی معاف کرنے کی کہ مجاز نہیں ہوتے ہیں. اور پھر حضور نے یہی بات بتلائی کہ یہ ہیں بدری، اور بدری جین کے بارے میں اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم یہ آیا ہے کہ تمہاری مغفرت کر دی گئی. تو اس جملے سے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے بدری جین کو تکالیف شرعیہ سے مستثنا کر دیا، حالانکہ تکالیف شرعیہ سے مستثنا کوئی بھی نہیں. شرعی احکام جتنے بھی ہیں ان کو پورا کرنا بدری جین کے لیے بھی ہے، غیر بدری جین کے لیے بھی ہے.
تو بظاہر اس جملے سے تو یہ پتہ چل رہا ہے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم. تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ جو زمانہ ماضی کے گناہ تھے اللہ نے ان کو معاف کر دیا. بدر میں شامل ہو گئے، داخل ہو گئے، حاضر ہو گئے، اس سے پہلے جتنے گناہ ہوئے معاف کر دیا اللہ نے. اور پھر بھی اشکال پوری طرح رفع نہیں ہوا. اعملو کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے. اعملو جو زمانہ استقبال کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذنوب ماضیہ کے اوپر اس کو کیسے محمول کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ غفرتو ماضی کا صیغہ ہے، اعملو کے بعد غفرتو ماضی کا صیغہ ہے، لہذا زمانہ ماضی کے گناہ معاف ہو گئے. تو اب غزوہ بدر 2 میں ہوا، اس کے بعد یہ جو قصہ پیش آیا حاطب کا، یہ سن 8 ہجری فتح مکہ کی تیاری ہو رہی تھی، گویا 6 سال بعد پیش ہوا. اور اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جس سے صاف یہ ظاہر ہے کہ صرف زمانہ ماضیہ سے ہی متعلق بات نہیں، بلکہ آنے والے زمانے کے اندر بھی یہی بات ہوگی، ان کے گناہ معاف. تو اس کا ایک اور جواب یہ دیا کہ یہ جو خطاب ہے قد غفرت لکم، اس کو خطاب تشریفی کہا جاتا ہے، خطاب تکریمی کہا جاتا ہے. اور مقصد یہ ہے کہ اہل بدر کے ذنوب ماضیہ تو اللہ نے معاف ہی کر دیے، مستقبل میں بھی اگر ان سے گناہ صادر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق یہ دیں گے کہ ان کا ایمان مضبوط، ان کے اعمال صالحہ مضبوط، اور بحیثیت انسان اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے گا تو اللہ ان کو توبہ کی بھی توفیق دے دیں گے، اور دنیا سے جانے سے پہلے پہلے اللہ ان کو پاک صاف کر کے پھر دنیا سے اٹھائیں گے. اور یہ لوگ تکالیف شرعیہ سے مستثنا نہیں. ایک جواب اس کا یہ بھی دیا گیا ہے کہ بدری صحابہ کرام کے بعد کے جو گناہ معاف، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے اگر بعد میں بھی ایسے گناہ صادر ہوں گے جن کا تعلق حقوق اللہ اور حدود اللہ سے نہ ہوا تو اللہ معاف فرما دیں گے. اور حضرت عمر کے برادر نسبتی اور حضرت حفصہ ابن عمر کے ماموں، ان سے جو گناہ صادر ہوا، قدامہ ابن مظعون تھا ان کا نام آگے آئے گا، تو ان سے جو گناہ صادر ہوا اس کا تعلق تھا حقوق اللہ سے اور حدود اللہ سے، لہذا اس لیے ان کے اوپر تو حد جاری کی، ورنہ جو معاملہ صغائر کا ہوتا ہے ان کے بارے میں وہ معاف کر دیں، اور آئندہ کے لیے بھی ان کی حفاظت ہو گئی. تو یہ چند باتیں تھیں اس روایت سے متعلق جن کا یہاں تذکرہ کرنا ضروری تھا، وہ آپ کے کانوں کے اندر ڈال دیں. اب آگے تھوڑا سا اور دیکھیں کہ آگے کیا فرمایا. اب آگے باب ہے، ترجمۃ الباب نہیں ہے، بابن. اور پہلے بات گزری تھی
کہ جہاں ایسا ہوتا ہے تو یہ آنے والی جو روایات ہیں یہ فی الجملہ گزشتہ باب سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ نہ کچھ مناسبت ہے، اور فی الجملہ یہ مستقل باب ہے اور سابقہ باب سے ان کا تعلق نہیں ہے، اور یا یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کیا، ترجمۃ الباب قائم کرنا چاہتے تھے پر موقع نہیں ملا، اس لیے باب قائم کر دیا اور ترجمۃ الباب یہاں پر آیا نہیں، اس کو بلا عنوان باب کہا جاتا ہے۔ بالسند المتصل من إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عبد الرحمن ابن الغسيل عن حمزة عن أبي أسيد والزبير بن المنذر بن أبي أسيد عن ابی اسید رضی اللہ عنہم قال قال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر، ہمیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن، اذا اکسبوکم فرموہم، جب تم قریب پہنچ جاؤ تو پھر تیر پھینکو، وَاسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ، اور اپنے تیروں کو بچا کر رکھو۔ یہاں پر روایت آئی عبد الرحمن ابن الغسیل، اور عبد الرحمن ابن غسیل کہا گیا، اصل میں یہ عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن خنزلہ الغسیل یہ ہیں۔ حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، یہ ان کے پوتے ہیں، اور ان کو غسیل الملائکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا جنگ میں شامل ہونے کا احد کے موقع پر، اور حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ کو غسل کی حاجت تھی، غسل بھی نہیں کیا، پہلے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کے اوپر لبیک کہا نکل گئے اور میدان جنگ میں شہید ہو گئے، جنابت کی حالت تھی۔ تو حضور کے حکم کی تعمیل میں ذرا بھی انہوں نے دیر نہیں کی اور پہنچ گئے جنگ میں، شہادت مل گئی، اب فرشتوں نے ان کو غسل دیا، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے غسیل الملائکہ۔ تو حضرت حنزلہ تھے غسیل الملائکہ، یہ عبد الرحمن یہاں جو سند کے اندر آئے ہیں ان کو غسیل الملائکہ اس لیے کہا کہ یہ ان کے پوتے ہیں۔ یہاں اس روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی حالت میں ایک اہم ہدایت دی صحابہ کرام۔ حضرت ابو اسید رضی اللہ عنہ کا اصل نام مالک ابن ربیعہ تھا، قبیلہ بنو سعد سے ان کا تعلق تھا۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جنگ والے دن
ہم سے یہ فرمایا تھا کہ جب تمہارا دشمن تمہارے قریب آ جائے اس وقت ان پر تیر برسانا، اس وقت تیر چلانا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اپنے تیروں کو محفوظ بھی رکھنا، بچا بھی رکھنا۔ اور اس ہدایت کا حاصل یہ ہے کہ دشمن اگر دور ہے، کوئی تیر چلا رہا ہے، گولی چلا رہا ہے، تو دشمن ابھی رینج پہ آیا نہیں، اس کے اوپر گولی چلے، تیر چلے، تو تیر ضائع ہو جائے گا، گولی ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے ہدایت دی کہ تیر ضائع مت کرنا، جب دشمن تمہارے سامنے آ جائے اس وقت تیر چلانا۔ اور پھر بھی ساتھ ساتھ یہ بھی ہدایت دی کہ بعض اوقات انسان کے پاس جو تیر ہیں، گولیاں ہیں، ان کو ختم کر دیتا ہے، اور ایسی صورت میں دشمن چڑھ آئے تو کیا کرے گا انسان؟ اپنے پاس کچھ نہ کچھ باقی رکھنا، محفوظ رکھنا تیروں کو، تاکہ دشمن اگر تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے تو تمہارے پاس اپنے دفاع کے لیے کچھ تو ہو۔ تو یہ حضور نے ہدایت دی جنگ کے موقع پر، وَاسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ، تیروں کو باقی رکھنا اور تیروں کو ضائع کرنے سے محفوظ رکھنا۔ دوسری روایت آئی، اس کے اندر بھی تقریباً یہی بات ہے۔ به قال حدثني محمد بن عبد الرحیم قال حدثنا ابو احمد الزبیری قال حدثنا عبد الرحمن ابن الغسیل عن حمزة بن ابی اسید والمنذر بن ابی اسید عن ابی اسید رضی اللہ عنہ عنہم قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر اذا اکسبوکم، اذا اکسبوکم یعنی کسروکم۔ یہ راوی نے اکسبوکم کی تفسیر کی کہ جب دشمن تمہارے سامنے کثرت سے آ جائیں، فرموہم، تو جب دشمن کثرت سے آ جائیں گے، اب تم نشانے کے اوپر تیر نہ بھی لگے گا تو آگے انہی کا تو جتھا ہے، ایک پر نہیں دوسرے پر لگ جائے گا، تیسرے پر لگ جائے گا، کسی کے اوپر تو وہ تیر لگ ہی جائے گا، ضائع نہیں جائے گا۔ تو یہ حضور نے ہدایت دی، کثرت سے سامنے دشمن، لا تعداد دشمن ہو تو پھر ایسی صورت میں کسی کو تو لگے گا ہی، زیادہ ہو جائیں گے، قریب آ جائیں گے، پھر ایسی صورت میں تم تیر چلانا، گولی چلانا، اور آگے نقصان ایسی صورت میں دشمن کا یقینی ہے، اور تمہارا تیر ضائع نہ ہوگا، تمہاری گولی ضائع نہ ہوگی، ان کی کثرت ہو جائے گی۔ تیر چلانا، وَاسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ، اور اپنے تیروں کو باقی رکھنا اور ضائع ہونے سے بچانا۔ بے قال حدثني محمد حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت الزبير ابن عمان قال سمعت البراء بن عازب قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم احد عبد الله بن جبير۔ رمات رامی کی جمع ہے، تیر انداز کو کہتے ہیں، اور رمات جمع ہوئی تو تیر اندازوں کی ایک جماعت کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن جبیر کو امیر مقرر کیا۔ فاصابوا منا 70، کام آئے ہم میں سے 70۔ وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام، اصاب من المشرکین، انہوں نے مشرکوں میں سے لیا تھا، یوم بدر،
बदर के दिन, अरबातन व मिआ सबईना असीरन व सबईना कतीलन, 140 को लिया, 70 को बनाया कैदी और 70 को बनाया मकतूल। काला अबू सुफियान, यौमुन बियौम बदरिन, आज का दिन बदर के दिन के बदले में, वल हर्ब से जालुन, और लड़ाई तो डोलों के मानद है। ये जो रिवायत आई, अबू इसहाक सबीई रावी हैं, हजरत बरा इब्ने आजिब से रिवायत करते हैं। और यहां ये जो रिवायत आई, इसका ताल्लुक है गजवा उहद से, और बदर का इसके अंदर जिक्र आया जिमनन। उहद के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को एक दस्ते के ऊपर अमीर मुकर्रर किया। और उहद के मैदान में पीछे से घाटी थी, वहां से दुश्मनों के आने का खतरा था। तो आप अलैहिस्सलाम ने उहद पहाड़ को दाईं तरफ, और सामने एक पहाड़ है जिसको जबल ऐनैन कहा जाता है, तो जबल ऐनैन के ऊपर तो मुशरिकीन मक्का काबिज होकर बैठ गए, और जबल ऐनैन को अपनी पुश्त पर रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हिकमत अमली से 50 सहाबा किराम को मुतय्यन किया, अमीर बनाया अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को, हुक्म ये दिया कि इस जगह से तुम टलना नहीं, यहां से हटना नहीं, छोड़ना नहीं। तुम अगर ये देखो कि हमारी लाशों को परिंदे नोच नोच कर ले जा रहे हैं, तब भी इस टीले से तुम नीचे उतरना नहीं। जंग शुरू हुई, दू बदू जंग हुई, और मुसलमानों ने इब्तिदा में काफिरों के ऊपर ऐसा सख्त हमला किया कि काफिर भागने पर मजबूर हो गए और मैदान जंग छोड़कर दूर निकल गए। मुसलमानों ने काफिरों का ताकुब शुरू किया। अब अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रजी अल्लाह अन्हु के बाद साथियों ने अब्दुल्ला इब्ने जुबैर से यह कहा कि अब तो अल्लाह ने हमें फतह दे दी, अब इस टीले से नीचे उतर जाना चाहिए। माल गनीमत बिखरा पड़ा है, हमारे साथी जमा कर रहे हैं, तो हमें भी उनके साथ ताउन करना चाहिए, माल समेटना चाहिए। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने सख्ती से मना किया, उतरने की इजाजत दी नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने बात तो मान ली, कुछ ने मानी नहीं, नीचे उतर गए, माल गनीमत जमा करने लगे कि जिहाद तो अब खत्म हो गया। और आप अलैहिस्सलाम का जो हुक्म था वो तो यही था कि जिहाद जब तक जारी है उस वक्त तक तुम टीले से उतरना नहीं। जिहाद खत्म हो गया और कुफारे कुरैश मैदान जंग छोड़कर दूर निकल गए। जब यहां से पुश्त के ऊपर से ये सहाबा हट गए और कुफारे कुरैश के कायदीन में खालिद इब्ने वलीद भी थे, अभी तक मुसलमान हुए नहीं थे। खालिद ने देखा कि ये लोग तो उतर गए टीले से, बाकी थोड़े से बाकी हैं,
उनके ऊपर धावा हम बोल सकते हैं। तो 200 घोड़सवारों के साथ पीछे से टीले के ऊपर आए और अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और चंद साथी थे उनके साथ, 10 कुल थे। इन्होंने मुकाबला तो किया लेकिन सब के सब शहीद हो गए। और अब पुश्त की जानिब से मुसलमानों के ऊपर खालिद इब्ने वलीद हमला आवर हुए और मुसलमान नरगे में आ गए। पीछे से ये आ गए, सामने से जो मुसलमानों के आगे दबे हुए भाग रहे थे वो भी पलटे और हमला किया। मुसलमान दोनों तरफ से बीचों बीच आ गए और उसी दौरान फिर मुसलमानों को नुकसान पहुंचा और 70 सहाबा किराम शहीद हुए। तो उसके मुतालिक इस रिवायत के अंदर ये आया कि आप अलैहिस्सलाम ने तो तीर अंदाजों का अमीर बनाया अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को, और वो कुल थे 50 अफराद। और फिर आगे जो किस्सा बयान हुआ, रिवायत में आया कि काफिर हमसे इससे पहले वाली जंग के अंदर जो मारे गए वो 70 थे, हमारे 70 अफराद उन्होंने शहीद किए। और अब बदर वाले दिन तो जो सहाबा ने मुशरिकों को कत्ल किया था, तो इसी तरह 70 गिरफ्तार भी हो गए, 70 कत्ल भी हो गए, और उहद के अंदर 70 मुसलमान शहीद हुए। जंग खत्म हुई, मुसलमान उहद पहाड़ पर एक जगह महफूज पनागाह लेने में कामयाब हो गए। उस वक्त अबू सुफियान आया और उस वक्त मुशरिकों का ये लीडर था। बाद में अल्लाह ने तो सहाबी बनाया और सहाबाए किराम में शुमार हुआ, और जोर से उसने आवाज लगाई, क्या कौम में मोहम्मद हैं? हजूर ने फरमाया कि तुम खामोश रहो, जवाब न दो। फिर कहा कौम में अबू बकर हैं? फिर हजूर ने यही कहा, खामोश रहो, जवाब न दो। फिर तीसरा आवाज लगाया, उमर हैं? आपने फिर फरमाया खामोश रहो। जब यहां से मुसलमानों की जानिब से जवाब ना आया तो फिर कहने लगा कि सब मारे गए, अगर जिंदा होते जरूर जवाब देते। ये जुमला कहना था कि हजरत उमर से न रहा गया। हजरत उमर ने जवाब दिया, अल्लाह के दुश्मन, अल्लाह ने तुझे रुसवा करने के लिए इन सबको अभी बाकी छोड़ रखा है। और आगे और भी मुकालमा हुआ, जो मुकालमा यहां नहीं, वो मुकालमा ग़ज़वा उहद के बयान में इंशाल्लाह आएगा। अबू सुफियान ने वो जुमला कहा जो इमाम बुखारी ने यहां नकल किया, यौमुन बियौम बदरिन, बेयौम या बा एवज के लिए है, यानी आज का दिन बदर के दिन के मुकाबले में उसके एवज में है। तुमने बदर में हमारे 70 मार डाले, आज हमने बदला चुका दिया, तुम्हारे भी 70 हमने मार दिए। ये दिन उस दिन के बदले में, वल हर्ब सिजालुन, सिजाल सिजल की जमा है, और सिजल कहते हैं डोल को। कुएं के ऊपर डोल पड़ा होता है, उससे
पानी निकाला जाता है। तो जो आया कुएं पर, डोल लिया, पानी निकाला, जरूरत पूरी की, चला गया। आज एक ने निकाला, आइंदा किसी और ने निकाला, और ये पानी निकालने वाले एक दूसरे के दुश्मन भी होते हैं, एक दूसरे के हमनवा भी होते हैं। अबू सुफियान ने यही कहा कि ये जंग तो कुएं के डोल की तरह है। कभी तुमने कभी पानी खींच लिया, कभी हमने पानी खींच लिया। कभी तुम्हारी जीत हो गई, कभी हमारी जीत हो गई। बदर में तुम्हारी जीत हो गई, उहद में हमारी जीत हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को कबूल किया, अबू सुफियान के इस कौल को कबूल किया, जवाब नहीं दिया। और कुरान करीम में भी अल्लाह ने फरमाया, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, इन दिनों को हम लोगों के दरमियान घुमाते रहते हैं। मुहावरा है, कभी दिन बढ़े कभी रातें बढ़ी। अब आप ये चाहें कि मुसलमानों के इलाके में दिन ही दिन रहे, दिन ही दिन रहे, काफिरों के इलाके में रात ही रात हो, रात ही रात हो, तो ये मुश्किल है। आप ये चाहें कि मुसलमानों के ऊपर हमेशा मौसम बहार ही रहे, मौसम बहार ही रहे, काफिरों के ऊपर मौसम खजा आए, ऐसा नहीं होगा। ये दुनिया है, दुनिया के अंदर बहार भी आती है, खजां भी आता है, दुनिया में रहते हुए दिन भी आता है, रातें भी आती हैं, गर्मी भी आती है, सर्दी भी आती है, धूप आती है, छांव आती है। तो ये सब दुनिया का हिस्सा है। मुसलमानों की जीत, मुसलमानों की हार, काफिरों की जीत, काफिरों की हार, ये दुनिया है। और इस दुनिया में जो गलती करेगा उसे नामुनासिब हालात देखने पड़ेंगे। दुनिया के अंदर जो गलती करेगा, शरी अहकाम को पामाल करेगा, तो आखिरत में तो है ही, दुनिया में भी नामुनासिब हालात आएंगे। हजूर ने जब कह दिया यहां से टलना नहीं, कुछ भी हो जाए इस घाटी को छोड़ना नहीं, तो सहाबा किराम में से बाज सहाबा ने अपनी इज्तिहादी गलती से छोड़ दिया उस जगह को। जीती हुई जंग पासा पलट गया। तो गलती तो चंद सहाबा किराम ने की, लेकिन फतह शिकस्त में तब्दील हो गई। ये जीत अगरचे थी आरजी, जिसको कुरान करीम ने तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैन अन्नास, इन दिनों को हम लोगों के दरमियान घुमाते रहते हैं। तो ये आरजी जीत तब्दील हो गई शिकस्त में। बाकी आगे गजवा बदर में इसकी वजाहत आएगी कि वो गजवा बदर में नहीं, गजवा उहद में इसकी वजाहत आएगी कि ये जो सहाबा कराम शहीद हुए, तो यहां जो 70 कैदी थे उनके बारे में अल्लाह की तरफ से जब इख्तियार दिया गया,
تو صحابہ کرام نے خود قبول کیا تھا کہ ہمیں شہادت قبول ہے، کوئی بات نہیں، ہمارے آئندہ شہید ہو جائیں، یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا کہ یہ شہادت تو مقصود ہے، شہادت تو مطلوب ہے، یہ آئے تو اچھی بات ہے۔ صحابہ کرام تو شہادت کو حاصل کرنے کے لیے جنگوں میں کودا کرتے تھے، اور جیسا کہ بتلایا، یہ اپنے آپ کو مروانا یہ شریعت کا ضابطہ نہیں ہے۔ شریعت تو یہ چاہتی ہے کہ جان بچاؤ، دوسروں کو مارو، دوسروں کو مارنا یہ جہاد ہے، اپنے آپ کو مروانا یہ جہاد نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت زبیر کا قصہ آیا تھا، زبیر ابن عوام کا، تو انہوں نے ایسا ہی کیا، یہی ہے شرعی حکم۔ تو بس کر لیتے ہیں، اتنا ہی آج رہنے دیتے ہیں، اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو پھر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ علم میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے، جو پڑھا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آفات بلیات سے اللہ محفوظ فرمائے، گھر میں اہل و عیال میں خیریں برکتیں عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔